اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے اوپر سے آنے والی چیزیں اس جگہ پہ ٹھہر جاتی ہیں، نیچے سے جانے والی چیزیں اس جگہ پہ جا کر ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ درمیانہ مقام ہے، نیچے سے جانے والی چیزیں پھر وہاں پر ٹھہرتی ہیں، اوپر سے آنے والے اس کو وصول کرتے ہیں اور اوپر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اوپر سے پیغام آتا ہے وہاں پر ٹھہر جاتا ہے، وہاں سے پیغام پھر نیچے لے کر آنے والے اس کو لے کر آ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا مقام ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ایسے پتے تھے، اور اس کے جو پھل تھے وہ ایسے تھے جیسے مٹکے کے، جیسے حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے پھل تھے۔ اور فرمایا کہ جب اس کو بند کیا جاتا تھا تو سونے کی تتلیاں اس کو اتنا خوبصورت انداز کے ساتھ سدرۃ المنتہا کو بند کرتی کہ روئے زمین کے اوپر آج تک کسی نظر نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ کہا اس میں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہری ہیں 2 باطنی ہیں۔ جو ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا کے اوپر ہیں، نیل اور فرات ہے۔ باطنی نہریں آسمان کے اندر ہی ہیں، دنیا جنت کے اندر ہی ہیں۔ اس کا نظارہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ فرمایا کہ اسی جگہ کے اوپر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے چہرے کو واضح کیا، میں نے دوسری مرتبہ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے اوپر 600 پر تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو میں نے دیکھ لیا، تو پھر میں نے تھوڑا سا اوپر گیا تو قلم چلنے کی میں نے آوازیں سنی۔ وہ قلم چلنے کی آوازیں کیا تھی؟ وہ ہمارے بارے میں لکھا جا رہا تھا، ہماری تقدیروں کے بارے میں لکھا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہ والی آوازیں سنی۔ اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جب واپس آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جس کو تحفہ معراج کہتے ہیں۔ جو معراج کروائی گئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش کے اوپر بلا کر آپ نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا وہ کون سا تھا؟ 50 نمازوں کا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، 50 نمازوں کا تحفہ لیا، واپس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو فرائض میں کون سا تحفہ عطا کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ کہا میں اس دنیا کے اوپر رہ کے گیا ہوں، میں نے زندگی گزاری ہے، یہ لوگ 50 نمازیں ادا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جا کر اس کا تخفیف کا سوال کیجئے۔ واپس گئے، اللہ سے تخفیف کا سوال کیا۔ حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، کسی حدیث میں 5 نمازوں کی تخفیف ہے، کسی میں 10 نمازوں کی تخفیف ہے کہ 40 نمازیں 10 کر کے تخفیف ہوئیں، اور آخری مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئیں اور پھر 5 نمازیں رہ گئیں۔ لیکن جب 5 نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ نے تب بھی یہی کہا کہ واپس جائیں اور زیادہ تخفیف کا سوال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اب شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اس کی تخفیف کا سوال کروں۔ اسی لیے 5 نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض ہو گئیں، اور عرش والے نے صدا لگائی، صدا بلند کی، کیا کہا کہ اے میرے محبوب جا کر ان کو کہہ دیجئے نمازیں یہ 5 پڑھیں گے، لیکن اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ کے اقوال، اللہ کے قول بدلتے نہیں ہیں، اللہ کی زبان بدلتی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے اللہ وہی کرے گا۔ نمازیں یہ 5 پڑھیں گے لیکن ثواب ان کو 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ معجزات دیکھے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آ سکیں۔ یہ چیزیں اصل میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے، ہمارے دلوں کے اوپر جو زنگ لگ چکا ہے اس زنگ کو اتار دیا جائے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے، اس میں جو کمیاں دوریاں رہ چکی ہیں ان ساری کمیوں دوریوں کو ختم کر دیا جائے۔
تو یہ کتنا اہم تحفہ اللہ نے عطا کیا۔ جتنی بھی عبادات ہیں، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور لوگوں نے وصول کیا، وحی کے ذریعے نبی تک پہنچا اور نبی نے آگے لوگوں کو وہ عبادات بتلائیں۔ لیکن یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے، جو عرش والے نے فرش والے کو اپنے پاس بلا کر اس کو یہ تحفہ عطا کیا۔ اس کی اہمیت اس سے بھی اجاگر ہوتی ہے، اس کی افادیت کا اندازہ اس سے بھی لگتا ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی تحفہ فرش کے اوپر، دنیا کے اوپر اپنے نبی کو عطا کر سکتا تھا، لیکن اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، اس کی افادیت لوگوں کو بتلانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور وہاں پر یہ تحفہ اپنے محبوب کو عطا کیا، تاکہ لوگ اس تحفے کو اپنا اصول بنا لیں، تاکہ اس تحفے کو لوگ قبول کر لیں اور اس تحفے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ تحفہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہماری دیوار ہے، کوئی بھی کمرہ ہے، اسے تالا لگا ہے، اس وقت تک ہم اس کمرے میں نہیں جا سکتے جب تک ہم وہ تالا کھولیں گے نہیں۔ تو تالے کو کھولنے کے لیے چابی درکار ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ جنت کی چابی، جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر نماز میں درستگی ہوئی، نماز بہتر ہوئی، نماز ہماری قابل قبول ہوئی، نماز ہماری اللہ نے قبول کر لی، تو پھر ہی ہم جنت کے راہی بنیں گے، ورنہ ہم جنت کے راہی نہیں بن سکتے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ ہماری نمازوں کی کیفیت، ہماری نمازوں کی حالت کیسی ہے۔ 5 نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں، میں کتنی نمازیں پابندگی کے ساتھ ادائیگی کرتا ہوں، پابندی کے ساتھ میں نمازوں کو پڑھتا ہوں۔ بہت ہی کم افراد اب رہ چکے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس میں سستی، کمی، کوتاہی، کاہلی کر رہے ہیں تو ہمیں اس سستی کاہلی کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ یہ اللہ نے تحفہ عطا کیا ہے، اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، اس تحفے کو اپنانا چاہیے۔ اور تحفے کو ہم کس طرح اپنا سکتے ہیں کہ 5 وقت کی ہم نماز کی ادائیگی کریں۔ جب نماز کا وقت آ جائے، جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح آ جائے، تو پھر ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دینا، ساری چیزوں کو چھوڑ دینا۔ جو اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے اس کی قدر ہی یہ ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑا، ترک کیا اور نماز کے لیے اللہ کے سامنے قیام، رکوع و سجود کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، سر مسجود کر دیا۔ یہی اصل میں بندگی ہے جو ہم کر نہیں رہے۔ یہ تحفے کی قدر ہے جو ہم تحفے کی قدر نہیں کر رہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ یہ جو سستی کاہلی ہے اس کو ختم کرے۔ یہ جو تحفہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، جو کرنے کا کام ہے، ہمیں پوچھا نہیں جائے گا کہ معراج میں کون کون سے واقعات تھے، ہمیں بتلائیں تو پھر ہی آپ جنت میں جائیں گے۔ سوال کس کا ہوگا کہ معراج کے اوپر جو تحفہ عطا کیا گیا تھا، جو نمازیں میں نے تمہارے اوپر فرض کی تھی، اس کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی؟ اصل میں یہ کام ہے، یہ سیکھنے والا کام ہے جس کو ہم لوگ سیکھتے نہیں۔ ایک احسان کیا گیا جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کائنات کے اوپر کوئی بھی شخص اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کام کو کر گزرے، پریکٹیکلی عملاً طور پہ اس کام کو کر گزرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر شخص برائی کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ برائی کو نہیں لکھتے۔ کب تک؟ جب تک وہ پریکٹیکلی طور پہ اس برائی کو کر نہیں گزرتا۔ اور پھر وہ برائیاں بھی 10 نہیں لکھی جاتی بلکہ کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 1 برائی۔ کیا یہ اللہ کا احسان کم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ انسان کو بخشنا چاہتا ہے، دراصل اللہ انسان کی مغفرت اور بخشش کرنا چاہتا ہے۔ آسان طریقے ہیں، آسان اصول ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو اپنا نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد 3 تحفوں میں، ایک تحفہ معراج عطا کیا گیا، نماز۔ دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی 2 آیات، آخری 2 آیات عطا کی گئیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سو جاتا ہے، وہ 2 آیات اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی کہ جتنے بھی شیطان ہیں، جتنے بھی شیطان کے وسوسے ہیں، ان تمام شیطانوں سے، ان کے تمام وسوسوں سے اللہ تعالی محفوظ فرما لیتا ہے اور اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور تیسرا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ توحید کے اوپر اس کی موت آئی ہو، اس کی توحید کے اوپر موت آئی ہو، جتنے مرضی گناہ کیے ہو، اللہ کو اس کے گناہوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کی اس توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب ہمیں موت آئے تو اس وقت اللہ تعالی ہماری زبان سے کلمہ شہادت جاری فرما دے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اس طرح بنانا چاہیے کہ جب ہماری موت آئے تو اس وقت ہم لوگ اس بات کا اقرار کرنے والے ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی حاجت روا ہے، اللہ تو ہی غوث ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی قطب ہے، تو ہی ابدال ہے، تو ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہ اولاد عطا کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہ رزق عطا کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں توحید میں آتی ہیں۔ جب میرا عقیدہ یہ ہوگا تو پھر جتنی مرضی برائیاں ہوں، اللہ کو ان برائیوں کو کوئی بھی اس کی فکر نہیں ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔